ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ ہمارا خوبصورت سا سیگمنٹ جو کہ افطار کا سیگمنٹ ہوتا ہے میدت نات، جس میں ہم کرتے ہیں اور اس میں ہمارے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں جن کے روزہ کشائی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مہمان بھی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اسکالر بھی ہوتے ہیں مذہبی، اور ان سے ہم کرتے ہیں گفتگو. بلکہ سب سے پہلے میں اپنے بچوں کا تعارف کراؤں گا جو کہ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود، جن کی روزہ کشائی ہے، کیونکہ بچے ہوتے ہیں اور من کے سچے ہوتے ہیں. اور ان کا تعارف میں سب سے پہلے انہی کا تعارف کرواتا ہوں ہمیشہ. میرے ساتھ موجود ہیں پیاری سی ننھی سی ماشاءاللہ. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ فیضا فیضان. فیضا فیضان. بیٹا مائک پکڑو نا. ہاں بالکل ایسے. ہاں اچھا، روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ؟ جی. پہلا روزہ ہے؟ جی. کیا کھایا تھا سحری میں؟ سحری میں کھایا تھا دودھ اور پراٹھا. کیا کھایا تھا؟ دودھ اور پراٹھا. دودھ اور پراٹھا. کیوں دودھ اور پراٹھا کھایا آپ نے؟ گھر کا پکا ہوا پراٹھا تھا یا باہر سے لے کر آیا تھا بابا؟ پکا ہوا گھر سا گھر کا. اچھا اچھا اچھا. بابا کیا کرتے ہیں آپ کے بتائیں؟ پاپا گیم شو کرتے ہیں. ٹی وی شو کرتے ہیں؟ اچھا. اور گیم شو نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. گیم شو بھی کرتے ہیں. کس طرح کا گیم شو کرتے ہیں وہ؟ ایسے ہی بس آسان آسان سا کسی کو دیتے ہیں، انعامات وغیرہ دیتے ہیں نہیں؟ یا صرف سوالات ہی کر رہے ہوتے ہیں گیم شو میں؟ دیتے ہیں. دیتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ان کے بابا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں تعارف کرواؤں گا لیکن پہلے بچوں کا تعارف کرواؤں. بیٹا بہت شکریہ آپ آئیں. آپ کہہ دیں تھینک یو سو مچ میٹرو ون نیوز. کہیں تھینک یو تھینک یو سو سو مچ مچ میٹرو ون نیوز. میٹرو یونیورسٹی. میٹرو ون نیوز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر آپ کا کیا نام ہے جناب؟ محمد حمزہ. بیٹا کیا کرتے ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹ ہوں 3 کلاس میں. 3 کلاس میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پڑھائی میں کیسے ہیں آپ؟ صحیح. صحیح ہوں. گزارا ہے. ٹیچر کیا کہتی ہے آپ کے بارے میں؟ اچھا. اچھا بچہ ہے ایسے کہتی ہیں. روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ. کیا کھایا تھا سحری میں؟ سحری میں انڈا پراٹھا. یار یہ سب ہیرا شرازی انڈا پراٹھا کیوں کھاتے ہیں بچے یار؟ انڈا پراٹھا صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. اچھا اچھا اچھا. بیٹا انڈا پراٹھا کھایا آپ نے، بھوک تو نہیں لگی آپ کو دن میں؟ پھر نہیں لگی، بالکل نہیں لگی. چلیں آج افطار ہمارا آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، اور میں امید کروں گا کہ آپ کو انشاءاللہ ہمارے ساتھ مزہ آئے گا افطار کرنے میں. جی السلام علیکم. بیٹا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ اقرا. کیا کرتی ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹ. کون سی کلاس میں ہیں آپ؟ 5. اچھا. روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ؟ پہلا روزہ تو نہیں ہوگا آپ کا؟ جن کا پہلا روزہ ہے، لیکن آپ ظاہر ہماری مہمان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا مائک قریب کریں. اچھا مجھے بتائیں کہ سحری میں آپ نے کیا کھایا تھا آج؟ سحری میں چنا پراٹھا. چنا پراٹھا. چلے کچھ مختلف ہو گیا. اچھا کچھ فرمائش کرتی ہیں آپ اپنی مما سے کہ مجھے افطاری میں یہ کھانا ہے؟ نہیں. ویسے بچی بیچاری بہت معصوم سی ہے، کچھ بول ہی نہیں رہی ہے نا؟ بالکل فرمائش نہیں کرتی مما سے؟ مما جو کھلا دیں آپ کھا لیتی ہیں؟ ایسا ہی ہے. چلے میری بہت ساری دعائیں، اللہ پاک آپ کے نصیبوں کو بلند فرمائیں، اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں نصیب فرمائیں، اور آپ کے والدین کا سایہ آپ پر ساتھ دے قائم و دائم رکھیں. میرے ساتھ موجود سب سے پہلے ہمارے بہت اچھے دوست اور بہت زبردست شخصیت کے آپ مالک، اور آپ بھی ٹی وی اینکر ہیں، آپ ہوسٹ ہیں اور گیم شو آپ کرتے ہیں، مختلف ٹی وی اسکرین پر آپ ہمیں نظر آتے ہیں، اور آج آپ ہمارے شو میں آئے، آپ نے ہمیں عزت بخشی. سب سے پہلے بھائی فیضان، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. فیضان میں آپ بتائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اندازے بھائی اگرچہ بہت شوق نہیں، لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. سب سے پہلے تو جی میٹرو ون کی خصوصی نشریات کرنے پر، اور جس طرح آپ لے کر چل رہے ہیں فرسٹ ڈے سے، کیونکہ گاہے بگاہے چیزیں تو ہم دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں آف اینڈ آن. بہت اچھی نشریات اور آپ کو بہت مبارکباد. اسی طرح کام کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. میرے بھائی نے دیکھیں کتنا بڑا دل رکھ کے مجھے نا اپریشیٹ کیا، تو یہ بہت ساری دعائیں. یہ ضروری ہے ضروری ہے. ہم آرٹسٹ ہیں، ہوسٹ ہیں، ہر چیز کا ایک فیول ہے، ایندھن ہے. ٹھیک ہے، گاڑی کا ایک فیول ہے، ہم گاڑی میں آئیں تو فیول ہے. اسی طرح جو آرٹسٹ اور ہم ہوسٹ ہیں نا، ہمارا ایندھن، ہمارا فیول جو ہے نا، وہ پذیرائی ہے، اپریسیشن ہے. اور اس میں ہم بڑی کنجوسی کر جاتے ہیں. جب ہم اسٹیج پہ ہوتے ہیں، میں گیم شوز کر رہا ہوتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی تالیاں بجاؤ. جتنی زیادہ تالیاں بجیں گی اتنی زیادہ انعامات بٹیں گے. جہاں سے شور آئے گا وہاں انعامات بٹیں گے. تو ہماری اپریسیشن یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سرائیں تاکہ اور بہتر سے بہترین کی طرف گامزن ہوں. واہ 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 واہ. ہمارے دوست کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ پاک ان کو بہت عزتوں سے نوازے. میرے اس طرف موجود مذہبی اسکالر، آپ بہت زبردست انداز میں گفتگو کرتی ہیں، محترمہ سیدہ ہیرا شرازی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلکہ آپ تو ہمارا حصہ ہیں یکم رمضان سے، اور اب روزے ظاہر آخر کے روزے ہیں، بس اللہ پاک ان کو گزار دے، اور ہمارا جو مقصد تھا اللہ پاک اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور
ترازیہ ناصر جو کہ معروف نعت خواں جناب میرے ساتھ موجود آج ہمارے 2 نعت خواں آج ہم نے ان کو فرسٹ ٹائم بلایا ہے ہماری اس نشریات میں جو کہ بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں اور آج ہم نے ان کو میٹرو ون نیوز کا پلیٹ فارم دیا ہے اور میرے بھائی فیضان بھی ان کو انشاءاللہ اپریشیٹ کریں گے اگر یہ خوبصورت انداز میں یہ پڑھیں گے بلکہ میرے ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ بلبل نعت خواں ہیں تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں ظاہر ڈائریکٹر کہتا ہے تو پھر کہنا پڑتا ہے بھائی وہ کہتا ہے بلبل نعت خواں جناب الحاج فقیر مدنی صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میری اس خوبصورت سی نشریات میں آپ آئے آپ نے ہمیں عزت بخشی اور ماشاءاللہ اذان آپ بھی بہت زبردست حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں چاہوں گا کہ ایک نعت حضور کی بارگاہ میں آپ پیش کریں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دغل میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے دغل میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خل کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خل کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیضان بہت خوبصورت آپ نے نعت پیش کی اور لکھا ہوا اعلیٰ حضرت کا کلام کہ صباؤ چلے کہ باغ پھلیں وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بھلیں لیوا کے تلے ثنا میں کھلیں رضا کی زبان تمہارے لیے ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی پھر ملاقات دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی اپنے تمام پیار کرنے والوں کو چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اور یہ ہمارا سیگمنٹ جو کہ افطار کے وقت ہم کرتے ہیں عین وقت افطار کا اور آپ لوگ بھی اپنے دسترخوانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے جس وقت آپ کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں خاص یاد رکھیں اور یہ خصوصی جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم کرتے ہیں حضور کے جمال و نور پہ باتیں حضور کے کمال پہ باتیں اور ہم اس میں نعتیں بھی شامل کرتے ہیں اور آخر میں دعا بھی شامل کرتے ہیں میں پہلے بات کروں گا سیدہ ہیرا شرازی صاحب آپ سے ہیرا مجھے یہ بتائیں کہ حضور کے کمالات پہ ہم نے بہت ساری بات کی ٹھیک ہے نا حضور محسن انسانیت حضور کس طرح محبت کیا کرتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وصاحب اللواء الحمد والمقام المحمود صاحب کوكب دری وصاحب وقار السکینہ المدفون بارض المدینہ جد الحسن والحسین مولانا المصطفى الامجد المحمود الاحمد العبد المعید عنی مصطفى ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف اپنے چاہنے والوں پر بلکہ وہ لوگ جو اسلام کے قائل بھی نہیں ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا تاجدار انبیاء کے زمانے میں وہ لوگ
جو آپ کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن جب حضور دین اسلام لے کر آئے تو آپ کے چرچے سارے عرب میں ہو گئے. سب لوگوں کو معلوم تھا کہ کوئی شخص ہے جو اللہ کا دین لے کے آیا، اللہ کے دین کو نافذ کرنے آیا. اور جہاں تک انسانیت کی بات ہوئی تو وہ لوگ جو انسانیت کے قائل ہیں، ایک انگریز مورخ ہے، ان کا نام ہے مائیکل ہارٹس. انہوں نے ایک کتاب لکھی دی ہنڈریڈز، اور اس میں ان ہستیوں کا ذکر کیا جو سب سے زیادہ پر اثر، صاحب عزت، اور وہ ہستیاں جنہوں نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا. اللہ مائیکل ہارٹس نے اس کتاب میں دی ہنڈریڈز میں سب سے پہلا نام ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب محبوب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا کہ جنہوں نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا. آپ سوچئے کہ کیسا کردار ہوگا. رسول اللہ کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، انسان کا انسان ہونا ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے عرب کے اس وقت میں مکے میں اپنے گھر کے باہر، اور گھر کا سارا سامان اس نے اپنے پاس باندھا ہوا ہے. رسول اللہ وہاں سے گزرے تو رسول اللہ نے اس سے سوال کیا کہ آپ ایسے کیوں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ رخت سفر باندھا ہوا ہے، سامان سارا اپنے سمیٹا ہوا ہے، اپنے ساتھ کیا ماجرا ہے؟ تو رسول اللہ سے کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ مکے میں ایک شخص آیا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن، کہتی ہے کہ وہ جادوگر ہے، اور وہ جس کسی سے ملتا ہے نا اس کا دھرم چھین لیتا ہے اور اپنا جو دین ہے نا وہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. تو میں اس لیے جانا چاہتی ہوں یہاں سے کہ میں بھی اسی شہر میں رہتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دھرم مجھ سے چھین لے، کیونکہ میں اپنے بتوں سے بڑی وفادار ہوں. تو رسول اللہ سے کہا بھتیجے یہ سامان میرے سر پر رکھ دو. رسول اللہ نے جب وہ سامان اٹھایا تو بہت بھاری تھا، اور وہ بڑھیا بڑی کمزور سی تھی. تو آپ نے کہا کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو جہاں تک آپ جانا چاہتی ہیں میں آپ کا یہ سامان اٹھا کر آپ کو وہاں تک چھوڑ کر آ جاتا ہوں. تو کہنے لگی اگر ایسا ہو جائے کیا ہی بات ہے. رسول اللہ نے اس کا سامان اٹھایا اور وہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگی. راستے میں رسول اللہ نے کہا کہ آپ کیوں چھوڑ کر جا رہی ہے مکہ، یہیں رہیے. کہنے لگی میرے آباء و اجداد بھی بتوں سے بڑے وفادار تھے، میں بھی بتوں سے بڑی وفادار ہوں، میں نہیں چاہتی کہ وہ شخص جو کہ دوسرا دین لے کر آئے اس سے میری ملاقات ہو اور میں اپنے دین کو جو ہے وہ چھوڑ دوں. رسول اللہ اس کے ساتھ اس مقام پر پہنچے جہاں پر وہ جانا چاہتی تھی. جب سامان رکھ دیا رسول اللہ جانے لگے تو کہتی ہے کہ بیٹے مجھے اپنا نام تو بتائیے. رسول اللہ نے کہا کیوں نام جان کے کیا کریں گی؟ کہتی ہے جب میں مکہ چھوڑ کے آئی تو لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں کسی کے دکھ میں مکہ چھوڑ کر آئی ہوں. لوگ مکہ شہر کو برا کہیں گے کہ جو ہے وہ جس کی وجہ سے لوگ نقل مکانی پر جو ہے وہ مجبور ہو گئے، لیکن جب میں تمہارا ذکر کروں گی تو تمہارے قصیدے پڑھوں گی، تمہاری تعریف کروں گی کہ مکے میں ایک ایسا نوجوان بھی رہتا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ جس سے ڈر کر آپ مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہیں میں وہی ہوں. اللہ اکبر. کہا آپ کا نام محمد ہے؟ کہا ہاں میرا ہی نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میں ہی وہ ہوں جس کو آپ جادوگر کہہ رہی ہیں. تو وہ بڑھیا کہتی ہے آپ کا جادو مجھ پر چل گیا، آپ کا جادو مجھ پر چل گیا. تو ہمیں بھی چاہیے جس طرح سے قرآن دلیل ہے رسول اللہ کی نبوت پر. سورہ قلم آیت نمبر 4 پروردگار عالم کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بلند درجوں پر فائز ہیں. صرف قرآن دلیل نہیں ہے آپ کی نبوت پر، آپ نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا. تو ہمیں بھی چاہیے جیسے ہمارے نبی یتیم ہو کر یتیم پروری کرتے تھے، بوڑھوں کی خدمت کرتے تھے، مصیبت زدوں کی مدد کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سارے تعصبات بھلا کر رمضان المبارک کا مہینہ ہے نفرتوں کے پہاڑ توڑ کر حسد نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں. یہ امت مسلمہ امت واحدہ بنے اور سوچیں کہ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں جو اپنے کردار سے اپنے آپ کو منواتا ہے. ایک بچہ ہے اس کی ماں بیوہ ہے اور ماں کا لباس پھٹا ہوا. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں تھے، جنہوں نے رسول اللہ کے کردار کو دیکھا، جو یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کون ہیں، بس آپ کے کردار کو دیکھا تو آپ کے ہی ہو. اللہ اکبر. نبی اگر آپ مصطفی ہیں تو آپ کا کردار ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ دنیا کو نہ کہتے پھریں کہ ہم مصطفی ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم محمد کے چاہنے والے. آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ محمد کے چاہنے والے جانے. واہ 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 واہ. رسول اللہ کے پاس ایک بچہ آیا، اس کی ماں کے پاس لباس نہیں تھا، لباس پھٹا ہوا تھا، اور پہلے اپنے چچا کے پاس گیا. ماں نے کہا کہ وہ مدد نہیں کریں گے. تمہارے چچا کہتا ہے نہیں اماں میں بڑا ہو رہا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ کا لباس اتنا بوسیدہ ہے کہ جگہ جگہ سے پھٹ رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. اپنے چچا کے پاس گیا، انہوں نے جو رویہ اختیار کیا، وہ بچہ روتا ہوا واپس آ رہا تھا کہ راستے میں کسی نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، تو سارا ماجرا سنا کے کہتا ہے کہ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا، میری ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے، ان کے لیے لباس مانگنے. تو اس شخص نے کہا جاؤ صحن حرم میں ایک ہستی تشریف فرماؤں گے، ان کا نام محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम है, वो तुम्हारी बात को रद्द नहीं करेंगे, लेकिन याद रखना उनका दीन कोई और सा है। वो एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते भी हैं और करवाते भी हैं और अपनी रिसालत का इकरार कराते हैं। तो वो बच्चा अपनी माँ के पास गया, माँ ने कहा बेटा नहीं उनके पास नहीं जाओ, इसलिए कि वो हमारा धर्म हमसे छीन लेंगे, हम तो बुतों के वफादार हैं। बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा था, शऊर की मंजिलें तय कर रहा था। उसने कहा नहीं अम्मा, मैं उनसे पहले ही कह दूंगा, अगर आपने मदद करनी है तो ऐसे ही करें, मैं बुतों को नहीं छोड़ूंगा। वो रसूलुल्लाह की खिदमत में आया और आकर कहता है कि मेरी माँ का लिबास बहुत बोसीदा है, मुझे लिबास चाहिए, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं आपके अल्लाह को नहीं मानूंगा। रसूलुल्लाह ने कहा मैं मनवाऊंगा भी नहीं, मैं मनवाऊंगा भी नहीं, क्योंकि अपने किरदार से अपने आप को मनवाते हैं। कहा मैं आपके अल्लाह को नहीं मानूंगा, कहा नहीं मानना। अपनी चादर उतार कर उसको दे दी, चादर लेकर गया तो उसकी माँ से, अपनी माँ से जाकर कहा मैंने उनके दीन को नहीं माना। माँ ने जैसे ही चादर को देखा, चादर को चूम कर कहती है हमें उनके दीन को मानना चाहिए, जिन्होंने अपनी चादर रहमत हमें उड़ा दी है। और ये वो हस्ती है कि जिनके किरदार की सिर्फ हम नहीं, गैर मुस्लिम भी गवाही देते हैं। एक सिख शायर है कुंवर महेंद्र सिंह बेदी उनका नाम है। उन्होंने रसूलुल्लाह को खिराज अकीदत पेश करते हुए, जब इंसानियत की बात हुई है तो खिराज अकीदत पेश करते हुए कहते हैं हम किसी दीन से हो कायल किरदार तो हैं, हम किसी दीन से हो कायल किरदार तो हैं, हम सनाखान शहे है दरे कर्रार तो है, जान लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो है, यानी मजबूर शहे अहमद मुख्तार तो है, और इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं। कहते इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। वाह 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 वाह, आप मोहसिन इंसानियत हैं और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और शेख सादी कहते हैं ना बालगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। करोड़ों दुरूद सलाम मेरे आका नामिदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, और जिनकी शफाअत इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हम पर वाजिब हो जाएगी और वो हमारी शफाअत फरमाएंगे और हम इंशाअल्लाह हमारा आखिरी मकाम जन्नत होगा इंशाअल्लाह। मैं बात करूँगा हमारे बहुत अच्छे दोस्त, प्यारे दोस्त, और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आप होस्टिंग करते हैं और गेम शो आप करते हैं माशाल्लाह, और आपसे चाहने वाले, प्यार करने वाले बहुत सारे लोग जो कि बहुत खुलूस से आपसे प्यार करते हैं। और आज आपकी साहबजादी भी हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह, जिनकी रोज़ा कुशाई है। भाई फैज़ान से मैं बात करूँगा। फैज़ान भाई कैसा लग रहा है आपको इस्लामिक शो में आप बैठे हैं इस वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरह मेरी बहन ने एक समा बांधा, आपका अंदाज़े बयां बहुत अच्छा है, आई मस्ट अप्रिशिएट। थैंक यू। देखिए बीइंग अ होस्ट हम सीट के इस तरफ होते हैं और जो हमारे साथ गेस्ट होते हैं, कब आज मैं सीट पे हूँ ऑल्दो, लेकिन एक जो फीलिंग है वो तो होस्ट वाली है। सो जब आप होस्ट की सीट पे होते हैं और आपके सामने जो गेस्ट बैठे होते हैं, उनका अंदाज़े बयां बहुत मैटर करता है। वो किस तरह से समा बांधते हैं और जो भी वो बात बता रहे हैं उसको किस तरह से कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि जो हमारे नाजरीन यहाँ पर बैठे हैं और हमें देख रहे हैं वो किस तरह से उसको परसीव करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, आई मस्ट अप्रिशिएट यू। इसी तरह काम करें, आगे बढ़ें। और जहाँ तक बात रही हमारा सर जॉनरा एक बिल्कुल डिफरेंट रहता है, एंटरटेनमेंट की तरफ रहता है, बट जब भी ऐसे प्रोग्राम्स की तरफ से इन्विटेशन आता है, हमारी कोशिश होती है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें, हम आएँ। क्यों? क्योंकि नॉलेज इस पावर हमेशा से कहा गया है और इल्म जो है वो जितना हासिल करें वो कम है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि ऐसी महफिलों में आएँ ताकि कुछ ना कुछ सीख के जाएं। और वो जिस तरह अभी मेरी बहन ने बताया कि जी बिल्कुल सही कहा, माइकल का जो जिक्र वार्ड्स का जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ की उनकी एक लिस्ट जारी हुई थी, उसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे पहले था। उसमें जो उन्होंने उनके एट्रीब्यूट्स बताए ना कि इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ कैसे बनी, तो जो एट्रीब्यूट्स बताए उसका जिक्र बार बार कि अमल करके दिखाया, फोर्स करके कभी नहीं बताया। अपनी एक होता है ना कि आप किसी चीज़ को फोर्स करके अमल करवाते हैं, किसी चीज़ पे बार बार हुस्न इखलाक से पेश किया और करके दिखाया। हम भी बार बार इसी चीज़ की तायीद करते हैं कि जी आप अपनी बात से, ज़ात से, अपने किसी अमल से अगर मुआशरे को, सोसाइटी को कुछ गिव बैक कर सकें तो करें। यही वजह है कि हम बहैसियत इंडिविजुअल, बहैसियत इंसान और इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ काम करें जो हमारे नबी ने हमें तालीमात दी। वही चीज़ें सोचते हुए, वही चीज़ें करते हुए आज हम यहाँ पर हैं। और इस तरह के प्रोग्राम्स ना सिर्फ हमें इस बात की अक्कासी करते हैं कि जी अभी भी इस तरह की बात होना, क्योंकि बच्चे भी सुन रहे हैं, ये बच्चे हैं, ये कुछ ना कुछ टेक अवेज लेके जाएंगे ना। इनके घर जब जाएंगे तो इनसे पूछा जाएगा आज आपने क्या सीखा, तो ये बताएंगे कि जी हमने ये अच्छी बात सीखी,
اب آپ نے جس طرح بتایا فلزا میرے ساتھ ہیں, اب یہ میرے ساتھ جب گاڑی میں جائیں گی تو یہ ضرور پوچھیں گی, چھوٹے ذہن ہیں, ننھے ذہن ہیں, کہ بابا یہ کیا بات ہو رہی تھی, تو ان کو پھر تھوڑا سا ان کے لیول پہ آ کے بیٹا یہ اس ہستی کی بات ہو رہی تھی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس اسکرین کے ذریعے کچھ اصلاحی پہلو, کچھ کنسٹرکٹیو پہلو پہ بات کریں, رادر دین کہ وہ ایک جو آج کل ایک وبا چلی رہی ہے فیملی ولاگنگ کی اور اس طرح کی چیزوں کی, اس سے ہٹ کے کچھ کنسٹرکٹیو بات کریں. اچھا فیضان بھائی یہ بتائیں مجھے کہ آپ گیم شو کرتے ہیں, تو گیم شو کرنے کے لیے میں جو سمجھتا ہوں کہ بڑی انرجی چاہیے ہوتی ہے نا, تو کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے. ٹاپک کو تھوڑا سا لائٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ ہم ایک طرف ہم نے بات کی, بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے. انرجی کے ساتھ لائیو ہوسٹنگ بہت ڈفرینٹ جانرا ہے. آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں, میں نے بھی یہ پوڈ کاسٹ کی ہے, بہت ساری ہوسٹنگ کی, یہ اس میں جو ہے آپ بالکل الگ چلے جاتے ہیں. لیکن جب لائیو ہوسٹنگ ہے, ہزاروں آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں اور اسپونٹینیس ہونا ہے, کچھ بھی بات ہو سکتی ہے, کچھ بھی آپ پہ ہوٹنگ بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کو حاضر دماغ رہنا ہے اور انرجی کے ساتھ سوئچ کرتے رہنا ہے. میں نے آپ سے بات کی, پھر ان سے بات کی, پھر ان کو بلا لیا, پھر بچے کو چھیڑ دیا, اور ساتھ ساتھ جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے, لیٹ سے اوساکا کا میں سیگمنٹ کر رہا ہوں, تو اس کی ٹیگ لائن بولتے ہوئے جو گیم ہے اس کو جوڑ کے رکھنا ہے, اور اس نہ صرف جوڑ کے رکھنا ہے بلکہ انگیجمنٹ ایسی کریٹ کرنی ہے کہ وہ انٹرٹین ہو کے جائیں. فہد مصطفیٰ کو آپ دیکھتے ہیں, جیتو پاکستان دیکھتے ہیں, میں ایز اے اسپیشل ہوسٹنگ کرتا رہا ہوں, بول چینل پہ کرتا رہا ہوں, دانش تیمور کے ساتھ کرتا رہا ہوں, بہت ساری جگہوں پہ. اپنا شو ہے میرا کھیلو اور جیتو وتھ فیضان افتخار, ہم ٹی وی ڈیجیٹل پہ آتا ہے. سو ابھی بھی کچھ پروگرامز چل رہے ہیں, پورٹ گرینڈ پہ چل رہے ہیں, تو ہم اس وقت یہ انٹرٹینمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو آڈینس وہاں بیٹھی ہے نا, وہ بور نہ ہونے پائے. اس کو آنکھوں میں دیکھتے رہنا ہے, اور اس کو کبھی بھی کوئی بھی چٹکلا چھوڑ دینا ہے آپ, تاکہ وہ انگیج رہے. لیٹ سے میں آپ کے پاس آیا, میں نے کوئی سوال کیا, میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, میں آپ کو 2 گفٹ دوں گا, بلکہ 4 گفٹ دوں گا. کون سا جانور ہے جس کے پیٹ میں دانت ہوتے ہیں؟ سائلنٹ. پیٹ میں دانت کس کے ہوتے ہیں؟ تکے لگ رہے ہیں, سب چیزیں چل رہی ہیں, میں گفٹ بڑھاتا جا رہا ہوں, گفٹ بڑھاتا جا رہا ہوں, 2 3 دوں گا, 4 دوں گا, نہیں ہو رہا, کوئی بات نہیں, میں پھر آپ کے پاس آیا, چلے جی 7 کا ڈبل سنائے, ہاں 5 گفٹ ملیں گے, 7 1 7 7 2, نہیں الٹا سنائے. تو یہ ساری انٹریکٹیو سیشنز ہوتے ہیں جو آپ کو دین اینڈ دیئر ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں, اور کراؤڈ کو انگیج, حاضر دماغی, بہت زیادہ بہت زیادہ. اسی میں مزہ ہے. میں نے جو پوڈ کاسٹ بھی کی, میں نے لائیو ہوسٹنگ بھی کی, میں نے روڈ شوز بھی کیے, بٹ جو مجھے سب سے زیادہ مزہ آتا ہے کرنے میں اور انجوائے کرتا ہوں, وہ گیم شوز ہیں. فہد مصطفیٰ کے ساتھ بہت زیادہ بیٹھنا ہوا, سیکھنے کو ملا. ان سے بھی یہی چیز رہی کہ بھائی ایک تو ٹائمنگ بہت ضروری ہے, دین اینڈ دیئر, دوسرا اسپونٹینیس ہونا بہت ضروری ہے. اسپونٹینیس کا مطلب یہ مائک نہیں چل رہا, چلتے چلتے بند ہو گیا, لائٹ بند ہو گئی, کچھ بھی ہو جاتا ہے لائف میں, تو کچھ بھی ہو جاتا ہے. اس وقت آپ نے حاضر دماغی سے کس طرح سے اس شو کو سنبھالنا ہے, دیٹ از آل اباؤٹ گیم شو ہوسٹنگ. اسی کے کیا کہتے ہیں کہ پیسے ہیں. پیسے. واہ 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 واہ, بڑی زبردست بات کی ہمارے بھائی فیضان نے. میں بات کروں گا جناب الحاج فقیر مدنی صاحب, بلبل پاکستان. میں تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے ان کا تعارف دیا تھا بلبل پاکستان, ایسا کیوں, تخلص کیوں ہے یہ آپ کا؟ یہ پہلے آپ تھوڑا یہ بہت سینئر ناطخہ ہیں, اور انہی ایسے ہی کے ویسے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. میں ان کو بالکل دیکھا ہے, 60-65 سال کے ہیں یہ ماشاءاللہ. ہاں واقعی, جی جی, یا یہ زیادہ بول رہے ہیں؟ نہیں یہی ہیں, وہ زیادہ جذبات میں تو نہیں آ گئے ہیں؟ نہیں فیضان بھائی ہیں, اچھا ان کی ایج ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو فقیر مدنی صاحب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, جس نے لا کے کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے, جس نے لا کے کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑے پڑے کے صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پڑے پڑے کے صلی اللہ, چوم کر کہہ
ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو گلوں کے چمن میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے وسیع، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے وسیع، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے میں اپنے تمام اسپانسرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے خوبصورت نشریات کو نشر کرنے میں۔ سب سے پہلے اسکیمو آئس کریم بنانے والوں کا، کہ جن کی خوبصورت اور زبردست اور بڑا زبردست ان کا فلیور ہوتا ہے آئس کریم کا، جو کہ ہمارے افطار کے دسترخوان پہ بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس نشریات کو نشر کرنے میں، اور وے منرل واٹر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، گل بہار کا مرحبا کا شربت گل بہار، جن کی یہ بائک بھی یہاں کھڑی ہوگی، اور اس پر ہم آپ سے کرتے ہیں سوالات، آپ دیتے ہیں ہمیں جوابات، اور ہم آپ کو دیتے ہیں آپ کے صحیح جوابات پر آپ کو یہ بائک، جو کہ مرحبا کا شربت گل بہار بنانے والوں کی بائک، اور دمتھل سویٹ اینڈ بیکرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اسپانسر کیا، اور ایڈمرل میل گرومنگ برانڈ، جو کہ آپ کی شخصیت کو بدلتا ہے، آپ کو چینج کرتا ہے، اور یہ صرف میل کا برانڈ ہے، اور ان کی پروڈکٹ بہت ایزیلی آپ کو مارکیٹ میں مل جاتی ہیں، اور ہمدرد کا نونہال کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور ماشاءاللہ ڈیری جن کی لسی اور دودھ کی بنی ہوئی لسی اور دہی کی بنی ہوئی لسی اور ان کی جو دودھ کی بوتل ہوتی ہے بہت شاندار ہوتی ہے، اور ہمارے افطار کے دسترخوان کی زینت ہوتی ہے، اور کوئز شربت بنانے والوں کا بہت شکریہ، اور روزہ کشائی ہم کرتے ہیں ان کو ہم گفٹ بھی دیتے ہیں، اور کانٹیننٹل بیکری کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ملک گارمنٹس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پانڈا کیمیکلز بنانے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ آپ کی صفائی ستھرائی کا بہت خیال کرتے ہیں، اور میٹرو فوڈ فیکٹری کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اے بی جی جینس بنانے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا یہ خوبصورت نشریات کو نشر کرنے میں، اور دی اوون بیکرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، نیو ٹاؤن بیکرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایکویٹک ایڈونچر لینڈ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ بھی آپ کو فری 1 سال کی ممبرشپ دے رہے ہیں، اور فری رائڈ جو کہ بچوں کو ہم دیں گے، یہ لیں، یہ آپ کو فری رائڈ ہے، یہ آپ کے لیے ہے، یہ لیں بیٹا آپ کے لیے، یہ بیٹا آپ کے لیے، اور میں آڈور کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان تمام اسپانسر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا یہ خوبصورت نشریات کو نشر کرنے میں۔ میں چاہوں گا کہ ترازیہ ناصر اگر ہو سکے تو حضور کی بارگاہ میں کوئی دعائیہ کلام اگر آپ پیش کر دیں۔ جی مائک جی ہرا دیں۔ ہدیہ نعت۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔
اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان.